بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہمارے اوپر وہ احسان فرمایا جو گزشتہ امتوں پر نہیں کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اسی محمد مصطفیٰ، اسی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207۔ تلاوت اور ترجمے سے پہلے اس کا شان نزول۔ ایک مفسر قرآن جو مسلکاً اہل سنت ہیں، ان کا نام ہے سالبی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اپنے قرضوں کی ادائیگی اور موجود امانتوں کی واپسی کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی جگہ مقرر کیا، اور جس رات آپ غار ثور کی طرف جانا چاہتے تھے اسی رات مشرکین آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں۔ اپنی مخصوص سبز رنگ کی چادر انہیں اوڑھنے کو دی۔ اس وقت خداوند عالم نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت قائم کی ہے، اور تم میں سے ایک کی عمر کو زیادہ مقرر کیا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو ایثار کرتے ہوئے دوسرے کی زندگی کو اپنی حیات پر ترجیح دے؟ ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا، تو ان پر وحی ہوئی کہ اس وقت علی میرے پیغمبر کے بستر پر سویا ہوا ہے اور وہ تیار ہے کہ اپنی جان ان پر قربان کر دے۔ زمین پر جاؤ اور اس کے محافظ و نگہبان بن جاؤ۔ جب جبرائیل حضرت علی کے سرہانے اور میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھے تو جبرائیل نے کہا، سبحان اللہ، آفرین ہو آپ پر اے علی، کہ خدا نے آپ کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحات کیا ہے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر۔ یہ ایک ایسی ہستی کا نمونہ ہے جو اس رفیع مقام پر فائز ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ مقام رضائے الہی کا مقام ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا انسانی معراج کا آخری درجہ ہے، کیونکہ جب وہ رضائے خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو گویا اپنی خودی کو مرضات خدا میں فنا کر دیتا ہے، لہٰذا اس کا پورا وجود رضائے الہی میں ڈھل جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اسی بنا پر وہ جان بھی بڑی باعظمت ہے جو اس عظیم چیز پر قربان ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ شان نزول میں نے عرض کیا کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کے راوی جناب ابن عباس ہیں، انس ابن مالک ہیں، ابو سعید حضری ہیں، اور امام علی بن الحسین علیہ السلام ہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں، اور باقی بھی کافی راویان کی طرف سے یہ روایت، یہ اس آیت کا شان نزول نقل ہوا ہے۔
آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ان تمام ہادیان اسلام کی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سچے جانشینوں کی معرفت عطا فرمائے، اور اسی معرفت کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی پروردگار توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ وہ کلام پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں اور تدبر اور تأمل کریں، تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی بھی سمر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔